اب یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی یہی شان ہے. آپ نے پہلے اس سے بات کی, پھر اس نے کہا کہ اس کا حال کیا ہے, وہ 7 سال کا سالی کے کیسے نکلیں گے؟ کہتے جی پرچی مانگتے ہیں مولوی. تو آپ نے فرمایا قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنا دو. غیر سیاسی تو تب بنے کہ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں تھا, ہم نے دین, ان کو نبی کی سیاست انہوں نے نبیوں کی پڑھی ہوتی تو ان کو پتہ ہوتا. ہاں میں آپ کو سچی بات بتا, انہوں نے صدیق کی سیرت پڑھی ہوتی, خود حضور کی سیرت نہیں پڑھی. ہاں جی, کہ رسول اللہ پیدل چل بدر میں کیسے گئے. ہاں جی, مجھے تو بیٹھے بیٹھے رونا آ جاتا ہے. اب میں سوچتا ہوں کہ حضور ایسے پیدل چل کے جا رہے ہوں گے, اسامہ بن زید اوپر سوار ہوں گے, پھر رسول اللہ خود گنتیاں مارے ہیں خندق کھودتے ہوئے. حضور خود گنتی, پتھر صحابہ سے نہیں ٹوٹا, حضور نے خود گنتی اٹھائی اور وہ پتھر کسی صحابی سے بھی نہیں ٹوٹا. حضور نے 3 ضربوں سے اس پتھر کو توڑ دیا. انہوں نے چونکہ پتھر توڑنے نہیں تھے, صرف ہاتھ چموانے تھے. ان مولویوں اور پیروں نے ہاتھ چموانا کیڑا, نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی, لوگوں کو پیسے وصول کرنے تھے, جیبیں پانے تھے, پیری مریدے تھے ڈھونگ رجانے. حضرت صاحب نے کرامتا اتھوں انج ہویا تے اتھے انج ہویا تے اتھے انج ہویا تے حضرت صاحب انج ستے تے پھر انج ہویا. انہاں نوں پتہ ہے بدر تے جانا کوئی نہیں سی, انہاں خندق تے کھودنی کوئی نہیں سی. سمجھ آئی؟ انہاں ایک تقریر کر کے پورا 24 گھنٹے سے آرام کرتے ہیں, پھر کھانے کھاتے ہیں. تو پی صاحب جناب ایک ملاقات کے بعد پھر بیٹھ جاتے ہیں, حضرت ابھی آرام کرنے گئے ہیں, جنہاں حضرت 7 گھنٹے آرام کرنا ہے تے جناب صابن نال ہاتھ دھو کے لفافے پا کے مریداں نوں سلام لینا ہے کہ انہاں دے جراثیم سانوں لگ جان. انہاں خندق کھودن جانا سی تے انہاں یہ کرنا سر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, جو قرآن بھی اٹھا کر پاسے رکھ دیں, حدیث بھی اٹھا کر, حضور کا اسوہ حسنہ بھی, صدیقی دور بھی اٹھا کر پیچھے رکھ دیں, فاروقی دور بھی, عثمانی دور بھی, علی مرتضیٰ کا دور بھی, عمر بن عبدالعزیز کا دور بھی, امیر معاویہ کا دور بھی. یہ سارے اسلام نے کام ہی کوئی نہیں نہ کیا. نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے, ہاں, اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ بھی کمینے, جو ان کے حمایتی ہیں وہ بھی کمینے, جو ان کے بارے میں نرم گوشے رکھتے ہیں وہ بھی کمینے.